بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ 14 اگست 2021 تخصص فی الدعوہ و تحقیق میں جو سبق کا سلسلہ تھا اس کو ہم 14 اگست کے حوالے سے آج کے سبق میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یوں کہہ لینے میں کہ پاکستان آزاد ہو گیا یہ دو جملے ہیں، لیکن اس آزادی کے پیچھے جو محنت ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو وہ بہت بڑی محنت ہے، اور اس آزادی کے پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ بہت بڑی قربانی ہیں۔ اس وقت شاید ملک میں ایسے لوگ خال خال موجود ہوں جنہوں نے وہ دن دیکھا ہو اور اس دن کی تمام چیزیں انہیں یاد ہوں، کم لوگ ایسے ہوں گے۔ نوجوان نسل کو یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان آزاد ہوا اور پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کے آزاد ہوتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی جو لوگ ہندوستان میں آباد تھے، ان کے گھر بار تھے، ان کے خاندان تھے، ان کا فیملی سسٹم تھا، وہ ملک کی محبت میں وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے، تو اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر آئے۔ اور جب لوگ اس وقت ہجرت کے لیے آ رہے تھے تو بلوائی ان کو پکڑ رہے تھے اور پکڑ کر ان کو مار رہے تھے، تو وہ جو بلوائیوں کے حملے ہو رہے تھے اور اس حملوں کی صورت میں ان کے جو بچے وہ چھن رہے تھے، کہیں بچے رہ گئے، کہیں ماں رہ گئی اور کہیں بیٹی رہ گئی۔ اگر 2 منٹ کا تصور میں اور آپ آج کریں کہ ہم رستے سے گزر رہے ہیں اور ہمارا ایک بچہ رہ جائے تو ساری زندگی ہم پر کیا گزرے گی، اور اگر ہماری بچی رہ جائے تو ساری زندگی ہم پر کیا گزرے گی، اور اگر اس بچی کو ہندو اٹھا کر لے جائیں یا سکھ اٹھا کر لے جائیں تو ساری زندگی ہم کیسے جی سکیں گے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوا اور مائیں بہنیں ان کی عزتیں تار تار ہوئیں۔ وہاں پر جو ہے وہ نوجوانوں کو مارا گیا، لوگ اپنا سامان چھوڑ کر ٹرینوں میں بیٹھے، سفر کیے، اسٹیشنوں پر جیسے ہی اترے تو بلوائی آ گئے، وہاں انہوں نے جو ہے وہ تشدد کیا اور مار داڑ کا ایک سلسلہ رہا۔ پاکستان بننے کے لیے جو محنتیں ہوئیں، اس محنت میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بالآخر ہمیں 14 اگست 1947 کو پاکستان جیسی ایک نعمت دی اور ہمیں ایک ملک دیا۔ ملک کی نعمت کیا ہے، ملک کی اہمیت کیا ہے، یہ شاید ملک میں رہنے والے لوگوں کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن جب آپ اور ہم میں سے کوئی بندہ دوسرے ملک جاتا ہے اور دوسرے ملک میں جا کر وہ وہاں پر رہتا ہے تو اسے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک میں کتنا آزاد تھا، اور میں اپنے ملک میں کتنا خود مختار تھا، اور میں اپنے ملک میں کس آزادی کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، اور مجھے کس آزادی کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا۔ اس دوسرے ملک میں مجھے کئی پریشانیوں کا سامنا ہے، اور میری یہ بات شاید آپ حضرات کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ بات ملک سے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اپنا ملک ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آزادی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج اس پر بھی بحث نہیں ہوتی کہ ملک ہم نے حاصل کیوں کیا تھا۔ دیکھیے میری ایک بات سمجھیے، ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں تو ہم بہت سارے کاموں میں ہندوستان میں بھی آزاد تھے۔ مثال کے طور پہ اذانیں دی جاتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور کوئی پابندی نہیں تھی کسی قسم کی، لیکن جو آزادی ہم چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں، ہماری عدلیہ میں، ہمارے نظام میں قرآن اور سنت ہو، اور ہم قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کروا کے جی سکیں، اور ہمیں یہ آزادی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد بھی ہم وہ والی آزادی آپ آج تک حاصل نہیں کر سکے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنا قانون نافذ کر سکیں اور ہماری عدالتوں میں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوں۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام نہ تو اسلامی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ انگریزی ہے، یہ اس زمانے کو بھی بیچ میں لیا ہوا ہے، اس کو سب کو ملا کے ایک نظام بنایا جہاں انصاف کا اصول انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی آزادی پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل ہوا اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے
پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج اگر ہم ان کے اصولوں پر نہیں چلتے تو ہم ان کے خون سے غداری کر رہے ہیں اور ہم ان کو سکون نہیں پہنچا رہے۔ بانیان پاکستان اور شہدائے پاکستان کی جو محنت ہے اس پر پورا اتر کر ہی ہم ان کی روحوں کو خوش کر سکتے ہیں اور ہم اس ملک کو مستحکم اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جس بنیاد پہ ملک بنا تھا، سب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ان کے حوصلوں، جذبوں اور ہمتوں سے وہ پاکستان بن کے رہا اور وہ باطل جو ہے مٹ کے رہا اور آخر ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ میں آج آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ دنیا بھر کے ممالک پر نظر دوڑائیے، ہمارے ملک کو جو خوبیاں حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس ملک میں 4 موسم لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں پہاڑ ہیں، اس میں سمندر ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں ریگستان ہیں، اس میں صحرا ہیں، اس میں سردی ہے، اس میں گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے۔ چھوٹے سے علاقے میں جاؤ اور آپ نیچے آؤ تو گرمی ہے، آپ اوپر جاؤ تو سردی ہے، آپ مری سے پنڈی میں آ جاؤ تو آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلو تو سردی ہے، نیچے آ جاؤ تو گرمی ہے۔ میں نے ابھی ملک کے کئی حصوں کا سفر کیا، میں حیران ہو گیا، اتنی خوبصورت ملک دنیا کے نقشے میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کیا نہیں ہے، اس ملک سے جو ہے وہ سونا نکل رہا ہے، اس ملک سے چاندی نکل رہی ہے، اس ملک سے پٹرول نکل رہا ہے، اس ملک سے ڈیزل نکل رہا ہے، اس ملک کے پتھروں سے جو ہے وہ ہیرے نکل رہے ہیں، اور اس ملک میں تمام چیزیں، معدنیات جو ہیں اس ملک کے اندر سے نکل رہی ہیں، اور یہاں درخت ہیں، یہاں جنگل ہیں، یہاں صحرا ہیں، یہاں ہر چیز ہے، دنیا کی ہر خوبی ہے جو اس ملک کو اللہ نے دی ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، وہ مصنوعی گھاس اگاتے ہیں۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، کسی نے مصنوعی پہاڑ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، وہ مصنوعی برف باری کرتے ہیں اور مصنوعی بارشیں کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کا شکر ہے، ہر چیز قدرت کی طرف سے ہوتی ہے اور خوبصورت مناظر یہاں جگہ جگہ پر ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ایسے حکمران نہیں مل سکے جو اس ملک کو بناتے اور سنوارتے۔ یہ اس ملک کی عظمت ہے کہ جتنے لوگ آئے وہ ملک کو کھاتے رہے اور ملک کو چوستے رہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ گئے تو ان کی حالت خراب ہوئی اور ملک اسی طرح آج بھی کھڑا ہے۔ لیکن اگر اسے نیک حکمران اور عادل حکمران ملتے اور جس مقصد کے تحت یہ ملک بنا تھا اس مقصد کو اگر حاصل کیا جاتا، آج ہمارا ملک دنیا کے تمام ممالک میں سر فہرست ہوتا اور سب سے آگے ہوتا۔ اس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں استعداد کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں قابلیت کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ مخصوص طبقہ ہے جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے اور حکمرانی کر کے اس ملک کو ڈبو رہا ہے اور اس ملک کو کھا رہا ہے اور اس ملک کو لوٹ رہا ہے، اور وہ خاندان، وہی خاندان 5 یا 6 خاندان ہے، وہ مختلف روپوں سے اور مختلف اندازوں سے آ جاتے ہیں، کبھی وہ اس پارٹی میں اور کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس جماعت کے ساتھ ہیں کبھی اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ جس کی حکومت آتی ہے اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور مزے کی بات، باپ کسی پارٹی میں، بیٹا کسی اور پارٹی میں، ایک بھائی کسی پارٹی میں، دوسرا بھائی کسی پارٹی میں، تاکہ کبھی مشکل آئے تو جو پارٹی برسر اقتدار آئے وہ اس سے مفادات لے لیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس ملک کے بچاؤ کے لیے اور ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس ملک کے مقصد کو، جس مقصد کے تحت یہ ملک بنا، اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ کرپشن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، لوٹ کسوٹ کے خلاف اور عصبیت کے خلاف اور فرقہ واریت کے خلاف، ان تمام طبقات کے خلاف ہمیں مل کر لڑنا چاہیے اور ہمیں عوام میں یہ شعور بیدار کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا جوان 14 اگست کو باجے بجاتا ہے، آج کا ہمارا جوان 14 اگست کو ناچ گانے کرتا ہے، آج کا ہمارا جوان 14 اگست کو شراب پیتا ہے اور رات 12 بجے وہ اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر شور شرابہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان آزاد ہو گیا۔ اس نوجوان کو بتاؤ، جس دن تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس دن ماؤں کی عزتیں لٹ رہی تھی، اس دن لوگ گھر سے بے گھر ہو رہے تھے، اس دن لوگ اپنے مکانوں اور زمینوں کو چھوڑ کر آ رہے تھے، اس دن لوگ پریشانیوں میں گرے ہوئے تھے، کسی کا بچہ جدا تھا تو کسی کی ماں جدا تھی، کسی کی بہن گم ہو گئی تھی اور کسی کا بھائی جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا۔ اس اثنا میں وہ لوگ وہاں سے یہاں آئے تھے۔ آج ہمیں ناچ گانے کی اور موسیقی کی اور جناب ڈرامے بازیوں کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں عزم کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، حوصلوں کی ضرورت ہے، تجدید عہد کی ضرورت ہے، شہداء کے ساتھ اپنی نسبتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نسبتوں کے ساتھ ان شہداء کے خون کا لحاظ
اور پاس رکھیں گے اور لحاظ اور پاس رکھ کے ہم جو ہیں وہ ملک کو بچائیں گے اور ملک کو مستحکم کریں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا 14 اگست میں جب قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اور آج ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک قوم بننا ہے، مجھے اور آپ کو ایک ملت بننا ہے، مجھے اور آپ کو ایک وحدت بننا ہے، اور ایک قوم بن کر اور ایک ملت بن کر خالصتاً اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے اور سوچ کر آگے بڑھنا ہے۔ آخری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ملک کی محبت ہمیں بتائی، اور اس میں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جن کا محاصرہ کر لیا گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے کہا حکم کیجئے، چند منٹوں کے کام ہے، ان باغیوں کو ہم یہاں سے تیز نیز کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کے اس واقعے سے ملت ملک کے ساتھ محبت کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ملک کو اور اپنے وطن کو خراب نہیں کیا جاتا، اسے بنایا جاتا ہے۔ ذاتی تکلیفیں برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن ملک کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پر کوئی ذاتی مشکل آئے ہمیں وہ برداشت کر لینی چاہیے، لیکن ہمیں ملک پہ کسی قسم کی جو تباہی ہے یا پریشانی ہے اسے نہیں آنے دینا چاہیے، اور اپنے ملک کو مستحکم اور مضبوط بنانا چاہیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ہمیں ملک سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں ملک سے وفاداری کرنی چاہیے، ہمیں ملک بنانے کے لیے، ہمیں ملک سنوارنے کے لیے، ہمیں ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو جہاں جہاں ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں بے نقاب کرنا چاہیے، اور انہیں عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ ملک کی محبت اور شعور لوگوں کے دلوں میں بیدار کرنا چاہیے کہ یہ ملک صاحبان ہے، یہ ملک چھتری ہے، یہ ملک ہمارے لیے ضرورت ہے، یہ ملک ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہمارا نظام ہے، یہ ملک ہے تو مساجد، مدارس، خانقاہیں اور دین کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے اور کس طرف جائیں گے؟ اس لیے ملک کو بچانے کا آسان طریقہ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، اور اسلامی نظام کون؟ اسلامی نظام بطرز خلافت راشدہ، جو نظام ہمارے سامنے آئیڈیل ہے، جس سے دنیا کو جو ہے وہ شعور ملا ہے، اور جس سے دنیا کو امن اور انصاف اور اتحاد کا سبق ملا ہے، وہ دور خلافت راشدہ کا ہے۔ لہذا نظام خلافت راشدہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔